अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को कीमतों में रिलीफ देने के लिए कमिश्नर साहिवाल खुद फील्ड में निकल आए। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्ट में कीमतों की चेकिंग की गई। अवाम को अशिया सिर्फ की सरकारी नरखों पर फ्राहमी यकीनी बनाने और रिलीफ फ्राहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मार्केटों और मार्ट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिज़र अफजाल चौधरी और एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद डोगर भी हमरा थे। दौरे के दौरान उन्होंने हिदायत की कि तमाम अशिया सिर्फ के रेट नुमाया जगह पर लगाए जाएं। हर बड़े स्टोर और मार्ट में डीसी काउंटर्स होना चाहिए। कहा कि अशिया सिर्फ की ओवर चार्जिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हिदायत की कि प्राइस मजिस्ट्रेट रोज़ाना कीमतों की चेकिंग करें। डीसी काउंटर्स पर मयारी अशिया सिर्फ की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कहा कि हर प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी अवाम को रिलीफ की सूरत में नजर आनी चाहिए। YMT के सरपरस्त आला मियां मंसूर का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का विजिट। डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में मौजूद हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहजाद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में। YMT के सरपरस्त आला मियां साजिद महमूद का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा। SSP रहीम यार खान सैयद बाबर अली शाह साहब ने पुरजोश इस्तकबाल किया। मियां साजिद मंसूर ने डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में मौजूद मेडिकल डिस्पेंसरी का विजिट भी किया। डिस्पेंसरी में मौजूद डॉक्टर और तिब्बी अमला से भी मिले। डॉक्टर को हिदायत की कि जेल में मौजूद कैदियों के साथ पुरखुलूस से दिल के साथ ताउन करें। कैदियों से मुलाकात भी की। SSP सैयद बाबर अली शाह साहब को दरख्वास्त की कि इनके मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दें। उकाड़ा से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। थाना सतकरा की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। ज़ाती रंजिश पर एक मर्द और एक औरत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुखालफीन ने मर्द और औरत के सर के बाल भी मंडवा दिए और गले में जूतों के हार भी डाले गए। वाक़े की इत्तला पर मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। मरकज़ी इमाम बारगाह दर अब्बास में योम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई। इस दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात भी किए गए। समुंदरी इमाम बारगाह दर अब्बास में योम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई। इस दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ बनाते हुए DSP सर्कल समुंदरी नासिर अब्बास की हिदायत पर SHO थाना सिटी समुंदरी शाहिद पन्नू ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और इस दौरान असद अब्बास जावेद, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर्ड भी मौजूद थे। एक और खबर है समुंदरी से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर समुंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की जानिब से सिविल हस्पताल समुंदरी के वीरान दीवार पर खूबसूरत और दीदा से पेंटिंग बनवाने का अमल जारी है, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान खुद करते दिखाई देते हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की एक दीवार पर स्प्रे गन पेंटर अपनी महारत के जौहर दिखाते हुए खूबसूरत पेंटिंग्स बनाकर अस्पताल की वीरान दीवार को खूबसूरती में तब्दील कर रहा है और अहलियाने समुंदरी ने असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद की कारकर्दगी को खूब सराहा और खराजे तहसीन पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कहा कि ऐसे ही समुंदरी शहर के वीरान दीवारों पर पेंटिंग्स बनवाकर शहर को खूबसूरती में बदल दिया जाएगा। हैदराबाद में A सेक्शन पुलिस की छापामार कार्रवाई। मेनपुरी डीलर खाम माल तैयारशुदा मेनपुरी समेत गिरफ्तार। सेक्शन A थाना DSP लतीफ़ाबाद हामिद अली बरगड़ी की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर न्यास अहमद पवन की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग A सेक्शन पुलिस को मुख्फी इत्तला मसूल हुई कि मुंसिफ मेनपुरी फरोश गैंग के करंदे भारी मकदार में खाम माल और तैयारशुदा मेनपुरी को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने बर वक्त अकबरी कब्रिस्तान वाली गली के करीब छापा मारकर बदनामे ज़माना मेनपुरी डीलर अयाज शेख को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के दो साथी ज़हूर उर्फ बिल्ला और रेहान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। A सेक्शन पुलिस के छापे के नतीजे में मज़कूरा मुलजिमान के कब्जे से बरामद 23 अदद किट्टों में 344 किलो छालिए का चूरा, 18 किलो तंबाकू, 2 अदद किटों में मेनपुरी के रैपर और 100 अदद तैयारशुदा मेनपुरी पुलिस तहवील में ले ली गई। इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिम ने खुद को मुंसिफ मेनपुरी डीलर गैंग का करंदा ज़ाहिर करते हुए कहा कि हम ये खाम माल किसी दूसरी जगह मेनपुरी तैयार करके फरोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। एक और खबर है हैदराबाद से। एयरपोर्ट पुलिस का अहसन इकदाम, चोरी शुदा मोटरसाइकिल मालकान के हवाले कर दिया। DSP लतीफ़ाबाद हामिद अली बरगड़ी की सरबराही में इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अयास अली भगियों के अहसन इकदामात। गुज़श्ता दिनों एयरपोर्ट पुलिस को शहरियों की जानिब से उनकी कीमती मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों की शिकायत मसूल हुई,
جس پر ایئرپورٹ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 3 عدد چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ موٹر سائیکل نمبر AFR 2019 میکر سپر سٹار ماڈل 2019، انجن نمبر SSA 1420-669، چیچز نمبر SSA 1450-935 جو کہ اصل مالک سلیم احمد ولد ابراہیم مرزا سکنہ گلشار روڈ پھلیلی کے حوالے کر دی گئی۔ دوسری موٹر سائیکل HAM 9025 میکر یونیک ماڈل نمبر 2011، انجن نمبر DSE 583804، چیچز نمبر DCS 997200 جو کہ اصل مالک رشید ولد بشیر احمد ریلوے کالونی سکران ریلوے کالونی ہالی روڈ کے حوالے کی گئی۔ تیسری موٹر سائیکل DU 4439 نمبر میکر ہونڈا 7CD 1987، انجن نمبر F24798، چیچز نمبر 2447 جو کہ اصل مالک محمد سلیم ولد عبدالکلام سکنہ مجاہد کالونی یونٹ نمبر 12 لطیف آباد کے حوالے کی گئی۔ شہریوں کی جانب سے حیدرآباد پولیس کے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے ان کی قیمتی موٹر سائیکل کی برآمدگی پر SSP حیدرآباد ساجد امیر صدرزوئی، انچارج چیک پوسٹ ایئرپورٹ سب انسپکٹر ایاز علی بھگیو اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد پولیس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ایک اور خبر ہے، حیدرآباد سے CIA مارکیٹ اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، موٹر سائیکل لفٹر گینگ گرفتار۔ شہر میں بڑھتے ہوئے چوری اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے حیدرآباد SSP ساجد امیر صدرزوئی کی جانب سے پولیس CIA کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی، جس کے بعد CIA پولیس کی مارکیٹ اور 15 قاسم آباد پولیس کے ہمراہ قاسم آباد میں مشترکہ کارروائی کی گئی۔ حیدرآباد پولیس کی اسپیشل ٹیم نے بلال پلازا شیدی پاڑا قاسم آباد کے قریب مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ اسٹریٹ کرمنل فیصل عرف بلوان قریشی اور محمد آصف عرف پیندوا شاہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم فیصل قریشی کے قبضے سے 1 عدد 12 بور ریپٹر بما کارتوس اور محمد آصف شاہ کے قبضے سے 1 عدد کلاشنکوف نما پسٹل بما راؤنڈ سمیت برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق منظم اسٹریٹ کرمنل گینگ سے بتایا جاتا ہے، جنہوں نے حالیہ دنوں میں ہونے والی وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ مزید گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مختلف مقدمات میں مقامات سے چوری چھینی گئی 9 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ملزمان کے خلاف حیدرآباد کے مختلف تھانہ جات میں چوری، ڈکیتی، پولیس مقابلہ، منشیات، سرکاری کاموں میں مداخلت، غیر قانونی اسلحہ سمیت دیگر سنگین نوعیت کے کرائم میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزم کے خلاف چوری شدہ موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی پر تھانہ وائبر مارکیٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد پولیس کی اسپیشل ٹیم کی گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں عارف والا کی جانب۔ عارف والا میں یوریا کھاد کا مصنوعی بحران بدستور جاری ہے۔ کسان سخت گرمی میں کھاد کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگے، جبکہ کپاس اور چاول کی فصل شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ عارف والا سے دیکھتے ہیں عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ عارف والا میں کھاد مافیا کی ہٹ درمی برقرار، سرکاری ریٹ 1850 روپے ہونے کے باوجود بھی یوریا کھاد مارکیٹ سے غائب ہے۔ یوریا کھاد نہ ملنے سے کسانوں نے کپاس اور دھان کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے، یوریا کھاد کی فراہمی ممکن نہ بنائی گئی تو کسان اتحاد جماعت بھرپور احتجاج کرے گی۔ اگر زمیندار کو کھاد نہ ملی تو ان کی فصلوں کا نقصان ہوگا۔ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کھاد کی کنٹرول ریٹ پر زمیندار کو مہیا کی جائے۔ اگر گورنمنٹ اس میں ناکام رہی تو پھر پاکستان کسان اتحاد پنجاب اسمبلی کا رخ کرے گا اور وہاں احتجاج کرے گا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت میاں عمر غفار کا کہنا ہے کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہماری ٹیمیں متحرک ہیں۔ سپلائی کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، ہم اپنے طور پر اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مقصد ہے یوریا ہر کسان تک ہم کنٹرول ریٹ پر مہیا کریں گے۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت پنجاب صورتحال کا نوٹس لے کر یوریا کھاد کی فراہمی مقررہ ریٹ پر ممکن بنائے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عارف والا میں کھاد مافیا کو لگام ڈالی جائے اور یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر رضا طور، آن نیوز، عارف والا۔ شہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں GDA کے رہنما غلام مرتضیٰ جتوئی، سید محمد علی شاہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت زاہد علی رند کا، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے ٹکٹ دی۔ رند برادری اور حلقے کی عوام سے بہت امیدیں ہیں۔
ڈولن خان رند کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی نوشہر و فیروز میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ قریب ہوتے ہی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے تیاریاں عروج پر ہیں اور نامزد امیدواروں کی جانب سے ایک دوسرے سے زور آزمائش کا سلسلہ بھی بڑھ جا رہا ہے۔ جی ڈی اے کی جانب سے وارڈ نمبر 11 کے امیدوار ڈولن خان رند نے اپنے حلقے کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جتواؤ، کامیاب کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو کر حلقے کی عوام کی خدمت کروں گا۔ کہا کہ میرے گاؤں کا بہت بڑا مسئلہ ڈرینج کا ہے جس کے حل کے لیے کوشاں رہوں گا۔ حلقہ وارڈ 11 میونسپل کمیٹی کے عوام کی مدد چاہیے، میری جیت کا نشان تارا سٹار ہے، انشاءاللہ جیت کر دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں جیت کر اپنے حلقے کی عوام اور گاؤں کی خدمت کروں گا اور ان کے جائز مسائل حل کروں گا۔ آگے سنتے ہیں انہی کی ماشاءاللہ جیئں त PS 11 ते ڈولن خان رند صاحب بیٹھو ہے جی ڈی جی طرفاں بہت کافی سارا مطمئن ہے انشاءاللہ سبرن جو ساتھ کے بھی آئے انسان ماشاءاللہ گڈا ہے وسا سٹھو مانو موجس مانو ہر کہیں دے کم ایندو موجس مانو ہر کہیں سادو کو سکھ میں گڈا بالکل اسانی گھنے میں گھنی سپورٹ ہے ماشاءاللہ سبرن کا وڈ اسان عوامی مسئلہ کافی سارا ہے हुजे चाहे ॿाहिरि हुजे चाहे शहर हुजे ड्रेनेज जो अहम मसइलो आहे। असां वटि हेतिरी बजट हर शइ हूंदे बि असांजो इहो मसइलो हल नथो थिए। साॻी तरह सां हींअर जेको मेन मसइलो आहे उहो असांजे वार्ड नंबर 11 ॻोठ वॾेरो बख़्श खान में बि ड्रेनेज जो मसइलो आहे। इहो ई मसइलो आहे तव्हां हिननि दोस्तनि खे अॻिते आणींदो त इनशाला असांजा इहे नंढा नंढा मसइला हल थींदा। کرتے ہیں شورٹ کوٹ کا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شورٹ کوٹ فیصل عباس نے ایک چھت تلے انصاف فراہم کرنے کے لیے آفس لینڈ ریکارڈ شورٹ کوٹ کے لان میں ماہانہ عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شورٹ کوٹ فیصل عباس نے ایک چھت تلے انصاف فراہم کرنے کے لیے آفس لینڈ ریکارڈ شورٹ کوٹ کے لان میں ماہانہ عوامی ریونیو خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ غلام حسین تحصیلدار کاٹیا راؤ شکیل عالم نائب تحصیلدار خالق داد ممتاز محکمہ مال کے پٹواریوں اور گرد آوروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شورٹ کوٹ فیصل عباس نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد احسن اقدام ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے ریونیو کا تمام عملہ موجود ہونے سے سائلین کو مسائل حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پوری کوشش ہوتی ہے جو بھی درخواست آئے اسے آج ہی حل کیا جائے اور انہیں انصاف ملے۔ میری پالیسی میرٹ پر کام کرنا ہے، میرے دروازے ہر غریب امیر کے لیے کھلے ہیں، لوگ مجھ سے براہ راست ملیں اور اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ رخ کرتے ہیں وہاڑی کا۔ محمد اسماعیل دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق نواح علاقہ لڈن کے پسماندہ عوام کو مسیحا مل گیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر لڈن کی انچارج ڈاکٹر رخ زینب نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت ہسپتال کو مثالی بنا دیا۔ علاج معالجے کے لیے دور جانے والے غریب عوام کو اب اپنے ہی علاقے میں تمام سہولیات میسر ہیں۔ ان کے ہمدردانہ رویہ اور پیشہ ورانہ مہارت و قابلیت کی وجہ سے عوام الناس دعائیں دیتی نہیں تھکتیں۔ لڈن کا ہسپتال جو سالوں سے ویران پڑا تھا، ڈاکٹر رخ زینب نے آتے ہی اس کی تزئین و آرائش کر کے اس کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جبکہ ضلعی افسران کی مدد سے رورل ہیلتھ سینٹر میں ادویات سمیت دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی بھی 100% بنا دی۔ اور ان کی نمایاں خصوصیات کو دیکھتے ہوئے خواتین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان نے انہیں ایوارڈ دیتے ہوئے اپنے شعبے میں جنوبی پنجاب کی سب سے مثالی خاتون کا لقب دے دیا۔ میرا نام جی ڈاکٹر زینب ہے۔ میں 1.5 سال سے RHC لڈن پہ ایز انچارج ہیلتھ آفیسر اور ڈینٹل سرجن تعینات ہوں۔ میں نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو جو بھی ہمارے ہاسپٹل میں درپیش مسائل تھے، میں نے اپنی کیپیسٹی میں پوری کوشش کی ہے کہ ان کو حل کیا جائے۔ یہاں جو پیشنٹس ہیں، جو مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے بہتر سے بہتر ان کو فیسلٹیز دی جائیں، میڈیسن ادویات جو ساری ہیں وہ ان کو ہر وقت موجود ہوں۔ میں نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ جو ہمارا عملہ ہے وہ 24/7 24 گھنٹے یہاں اویلیبل ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے RHC لڈن میں ECG بھی اسٹارٹ کر دیا ہے، ہم نے ہماری ایمرجنسی کو بھی اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اور میں بڑی یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ہم ڈاکٹرز یہاں تعینات ہیں اور جتنا بھی عملہ تعینات ہے، ہم سارے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ شر پسند عناصر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں کبھی کبھی کام کرنے سے روکتے ہیں، بٹ ہم لوگ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ IFJ کے کانگریس میں PFUJ کی قرارداد پر اردو لینگویج کو بھی ایشیا پیسیفک کی آفیشل لینگویج میں شامل کر لیا گیا۔
جی بالکل، مسقط میں منعقدہ 31ویں IFJ ورلڈ کانگریس کے دوران PFUJ کے صدر GM جمالی پینل کے صدر نامزد کیے گئے، جن کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں آزادائی صحافت، دنیا بھر میں صحافیوں کو درپیش مسائل، کرونا پینڈیمک کے صحافت پر اثرات اور دیگر امور کے بارے میں مختلف قراردادیں منظور کی گئیں۔ ان قراردادوں میں PFUJ کی جانب سے احتشام الحق اور جمیل مرزا کی جانب سے انگلش، فرینچ اور عربی کے ساتھ اردو زبان کو بھی بطور آفیشیل لینگویج منظور کرنے کی قرارداد پیش کی گئی، جس کے تمام ڈیلیگیٹس نے تائید کی اور قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ IFJ کانگریس کے جنرل کونسل سیشن میں PFUJ کے نائب صدر شہر بانو نے پاکستان کے علاوہ ایشیائی خواتین صحافیوں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور انہیں حل کرنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ PFUJ وفد میں شامل IUJ کے صدر شکیل احمد نے مختلف ممالک کے وفود سے ملاقاتیں کر کے PFUJ کے لیے لابنگ بھی کی۔